الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وقال تعالی لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، کچھ بہت ہی اہم باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے کہ وہ ہم سب کے لیے مفید ہو۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کچھ لوگ وہ رہیں گے جو اللہ کو مانیں گے، جن کا یقین انبیاء پر ہوگا، جو آخرت کو مانیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے اور پکے ایمان والے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے اور آج تک انبیاء کرام علیہم السلام جن راستوں کو لے کر آئے، اسلام والا، ایمان والا، رب والا، نبی والا، ان راستوں پر چلنے والے کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس راستے کے مخالف ہوں گے، جو روڑا ڈالنے کی کوشش کریں گے، جو تکلیفیں دینے کی کوشش کریں گے، ستانے کی، مارنے کی، پیٹنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کو جو حق کے راستے پر چلیں، جو ایمان کے راستے پر چلیں، جو سچائی اور امانت داری کے راستے پر چلیں، ان لوگوں کو۔ اس راستے پر بھی لوگ تب سے چل رہے ہیں جب سے دنیا بنی، قیامت تک چلیں گے۔ اہل حق اور اہل باطل یہ دونوں کے دونوں ہر زمانے میں رہے۔ فرعون بھی گزرا ہے، شداد بھی گزرا ہے، قارون بھی گزرا ہے، ابو جہل بھی گزرا ہے، ابو لہب بھی گزرا ہے، امیہ ابن خلف بھی گزرا ہے۔ جہاں یہ بڑے بڑے کفار اور مشرکین گزرے ہیں، وہیں دوسری طرف بڑے بڑے اہل ایمان، توکل اور یقین کے پہاڑ بھی گزرے ہیں۔ انبیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، متقین گزرے ہیں۔ چلتا رہے گا۔ دنیا کا یہ قانون ہے کہ بھلے لوگ بھی رہیں گے اور برے لوگ بھی رہیں گے، اور جب نہیں رہیں گے تب دنیا بھی نہیں رہے گی۔ جب دنیا میں صرف برے لوگ ہوں گے تو ہم نے پڑھا کہ قیامت آئے گی۔ سسٹم ہے۔ اس لیے یہ تمنا کرنا کہ کافر ہی نہ رہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن سے ہٹی ہوئی تمنا ہے، یہ اسلام سے ہٹی ہوئی تمنا ہے۔ کافر رہیں گے اور ایمان والوں کو ستاتے رہیں گے، یہ قرآن کی سنت ہے، ورنہ امتحان کیسا؟
ورنہ جنت کیسی؟ اگر اندھیرا ہی نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو، تو روشنی کی قدر ہوگی کیسے؟ روشنی کی قدر تب ہوگی جب اندھیرے کے بیچ میں روشنی کو جلایا جائے۔ اگر ابو جہل نہ ہوتا، ابو لہب نہ ہوتا، اور بڑے بڑے کفار مکہ جن کے نام ہم نے سنے، اگر وہ نہ ہوتے تو صحابہ کرام کی قربانیاں کیسے رہتی؟ حضرت بلال کی فضیلت رہی کب؟ تب رہی جب ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور پھر بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا، ورنہ بلال کا وہ مقام نہ ہوتا۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، تبھی تو ان کا مقام اتنا بنا۔ اس لیے یہ تمنا کرنا کہ کافر نہ رہیں، دشمن نہ رہیں، مسلمانوں کو کوئی ستائے نہیں، مسلمانوں کو پریشان نہ کرے، یہ ایسی تمنا ہے جس پر جتنا ہنسا جائے کم ہے۔ ایسا آدمی اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے، ایسا آدمی شیخ چلی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور بس کیا ہے یار، یہ تمنا ہے، جھوٹی تمنا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں امتحان دینا پڑے گا۔ ہزار کوئی طالب علم چاہیں کہ مجھے امتحان کے بغیر پاس کر دیا جائے، کوئی محتمم امتحان کے بغیر اس کو آگے درجہ نہیں دے گا اگر وہ سچا ادارہ ہے۔ یہ تمنا ہے، اور پتہ نہیں مسلمانوں نے بھی جب سے اسلام کو سمجھنا چھوڑا ہے، مسلمان بھی ایسی تمناؤں میں لگ گئے ہیں جن تمناؤں کا دور دور تک اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ صحابہ کرام کو اتنا ستایا گیا، تو یہ ہر زمانے میں ہوگا کہ اہل باطل کی طرف سے مسلمانوں کے مخالف جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑنے کی کوشش بابا آدم کے زمانے میں بھی کی گئی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کی گئی، اور قیامت سے پہلے بھی دجال کی شکل میں کی جائے گی، رہے گا، یہ ہوگا۔ کبھی ڈرا اور دھمکا کر ہوگا، غور سے سننا یہ بات، اللہ مجھے اہمیت کے ساتھ کہنے کی توفیق دے۔ کبھی ڈرا اور دھمکا کر ہوگا کہ ایمان پر رہو گے تو ہم تم کو ماریں گے، میں صاف صاف کہنے کی کوشش کروں گا، ایمان پر رہو گے تمہارے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالیں گے ہم۔ یہ نعرے ہر زمانے کے ہیں، حضرت شعیب کے زمانے میں بھی تھے، قوم سمود نے بھی لگائے، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی سننے پڑے، اور حضرت ابراہیم کو بھی سننے پڑے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان ہے؟ کیوں ہم عجیب تمناؤں میں رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی یہ سب وہ ہو رہا ہے جو اللہ کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، اور امتحان کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے ایمان والا؟ امتحان آتا ہے تب تو پتا چلتا ہے کہ یہ طالب علم محنتی ہے اور یہ طالب علم عیاشیاں کر رہا ہے۔ امتحان آئے گا، حالات آئیں گے، تب اللہ پتہ لگائے گا کہ یہ ہے کھرا ایمان والا اور یہ ہے منافق، یہ ہے جھوٹا، یہ ہے مکار، یہ خالی سفید کپڑوں والا ہے۔ امتحان کے بغیر نہیں پتہ چلے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ امتحان لائے گا تاکہ اللہ خبیث کو الگ کرے اور اللہ طیب کو الگ کرے۔ ایئر کنڈیشن میں تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، نارمل حالات میں تو سب اسلام کے نام لیوا ہوتے ہیں۔ منافقین نبی علیہ السلام کی صحبت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تھا وہی منافقین راستہ بدل لیتے تھے۔ کیوں؟ پتہ چل گیا اب قربانیاں دینی پڑے گی، اب حالات آئیں گے۔ ایمان کا امتحان ہوئے بغیر ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا اور نہ ملے گا، نہیں ملے گا۔ صرف سفید کپڑے پہن کر اللہ ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، یہ میری تمنا ہے۔
ہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا اس درجے کا امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم غزہ جیسے امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم غزہ جیسے امتحان کے لائق واللہ نہیں ہیں، واللہ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ تو کبھی باطل کی طرف سے مسلمانوں پر ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے تاکہ مسلمان ایمان اور اسلام کو چھوڑ دے۔ پوری دنیا کی تاریخ کا خلاصہ یہ عاجز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرا اور دھمکا کر، کچھ لوگوں کو مار اور کاٹ کر، کچھ لوگوں کو جیل میں ڈال کر، تاکہ ایمان والے ایمان سے ہاتھ چھوڑ دیں کہ نہیں، ہم اگر ایمان والے رہیں گے تو ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ صحابہ کرام کو ستایا گیا اس لیے تاکہ صحابہ ایمان کو چھوڑ دیں، غزہ والوں کو ستایا جا رہا ہے اس لیے کہ غزہ والے ایمان کو چھوڑ دیں، ہمارے ملک میں موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اس لیے کہ بھارت کے مسلمان ایمان اور اسلام کا ہاتھ چھوڑ دے یا کم سے کم کمزور کر دے۔ یہ ہے ساری تاریخ کا خلاصہ۔ خالی مکان نہیں گرائے جا رہے، مکان اس لیے گرائے جا رہے ہیں کہ مکانوں کو گرا کر مسلمانوں کو ڈرانا ہے، مسلمانوں کو دھمکانا ہے، مسلمان بچیوں کی عزتیں اس لیے لوٹی جا رہی ہے کہ مسلمان بچیوں کو ڈرانا ہے کہ دیکھو تم بھی مسلمان رہو گی تو یہ حال ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے یہاں، یہی ہو رہا ہے فلسطین اور غزہ میں، یہی ہو رہا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں۔ قرآن کو اس لیے جلایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا اس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ساری نیوز جو آپ دیکھتے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں ایمان کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری حالت خراب ہے۔ دوسرا، کبھی کبھی باطل کیا کرتا ہے؟ لالچ دیتا ہے، ڈرانا اور دھمکانا، اور جب اس سے کام نہیں بنتا تو باطل لالچ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا ایک وفد، محمد مال کی ضرورت ہے، مال دے دے تم کو۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو آفر آئی، محمد اچھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تم کو، محمد تم کو بادشاہ بننے کا شوق ہے، معاذ اللہ۔ 3 آفر ہے بڑی بڑی، مال، عورت اور سیٹ۔ یہ تینوں اس زمانے کے بت ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، مجھے ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نبی نے یہ جواب دیا؟ نبی نے یہ جواب دیا، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے پاس بھی آفریں آئے گی، تمہیں بھی مال کی لالچ دی جائے گی، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مال کی لالچ دی جائے تو ہم ایمان کو پسند کریں گے کہ مال کو پسند کریں گے، وہ تو وقت بتاتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اگر ایم ایل اے یا ایم پی کی سیٹ ملے تو ہم اس سیٹ کو پسند کریں گے یا ایمان کو پسند کریں گے، وہ تو اس وقت پتا چلے گا جب یہ ماحول ہوگا۔ میں نے کہا ایئر کنڈیشن میں تو سب کہتے ہیں، چیک دیا جائے گا، یہ کر لو وہ کر لو۔ عجیب بات آپ کو سناؤں، کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا محمد ایک کام کرو 50-50 کر لیتے ہیں۔ یہ آج کے حالات ہی کی میں بات کر رہا ہوں، 50-50 کر لیتے ہیں۔ 1 سال تم ہماری مندروں میں آؤ، 1 سال ہم تمہاری مسجد میں آئیں گے۔ یہ کس کو آفر پیش کیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ آج کل بھی تو اسی قسم کا کچھ آفر پیش کیا جا رہا ہے نا، بھارت کے اتنے کروڑ رہنے والے دیا جلائیں، یہ وہی آفر ہے، یہ وہی راستہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان بھی مسجد میں اس دن دیا جلائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ وہی آفر ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے تو آ کر کے نبی علیہ السلام کو کیا کہا، حیران رہیں گے آپ۔ ابو صالح کی روایت ہے، ایک آدمی نے آ کر کے کہا محمد ایک کام کرو۔ کیا؟ کہا خالی مورتی پر ہاتھ پھیر دو۔ حیرت کریں گے آپ، کہا صرف ایک ہاتھ پھیر دو مورتی کو، ہاتھ۔ کہا اگر محمد اتنا کام کر لیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، خالی ہاتھ لگا دو مورتی کو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ کفار کہہ رہے ہیں ہم کلمہ پڑھیں گے۔ شاید مجھ جیسا ادھورا ہوتا تو کہتا کہ چلو نا یار، ہاتھ پھیرنے میں کیا جاتا ہے، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، ہم تو دل سے تھوڑی مانیں گے، ہاتھ پھیر دیں گے۔ اگر ہاتھ پھیر کر وہ ایمان لاتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، صاف کیا آیتیں اتاری؟ قل، نبی کہہ دو، اعلان کر دو ڈنکے کی چوٹ، اور یہ اعلان مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہی اعلان جو 1400 سال پہلے نبی کی زبانی کرایا، یہ اعلان ہمارا بچہ بچہ کرنا چاہیے اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ خالی نماز نہ پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ شرک کا ہے۔ نہیں ہے ہمارے دلوں میں شرک کی اس درجے کی نفرت جس درجے کی ہونی چاہیے۔ نماز چھوڑنا میں برا سمجھتا ہوں، زنا کرنا میں برا سمجھتا ہوں، لیکن مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ کتنی سنگین بیماری ہے جس بیماری کی معافی کوئی نہیں ہے۔ کیا میں نے اپنے بچے کے دل میں شرک کی نفرت بٹھائی ہے؟ میرا بچہ زنا کو تو برا سمجھتا ہے، میرا بچہ نماز چھوڑنا برا ہے یہ سمجھتا ہے، لیکن کیا میرا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ کسی دیوی اور دیوتا کے سامنے میں ماتھا نہیں ٹکاؤں گا، میں مر جاؤں گا؟ یہ اس وقت کا چیلنج۔ مسلمانوں پر خالی بھوک مری کے حالات نہیں ہیں، مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ عیسائی لگ چکے ہیں، یہودی لگ چکے ہیں، مشرک لگ چکے ہیں۔ ہماری نسلوں کو نان مسلم بنانے کی پلاننگیں چل رہی ہیں۔ اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے اور ہمارے بچے آرام سے سوریہ نمسکار کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک ہے سوریہ نمسکار، سورج کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ اسکول والے بچوں نے مجھے بتایا مولانا آرام سے ہمارے کچھ مسلم بچے بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی کہ بیٹا سر مت جھکانا کسی کے سامنے، تمہارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس قسم کی میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوں۔ ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی تربیت ہو سکتی ہے؟ شرک کی نفرت سے بڑھ کر کوئی تربیت ہو سکتی؟ مشرک کی نفرت نہیں، شرک کی نفرت۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے کبھی میرے بیٹے کو میں نے نہیں سنایا کہ بیٹا وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کا باپ مورتیاں بناتا تھا۔ صاف کا قل، نبی جی کہہ دو ان سارے لوگوں کو، اعلان کر دو، اور یہ اعلان آج ڈنکے کی چوٹ پر ہمارا گھر گھر یہ کرنا چاہیے۔ یہ اعلان جو نبی کے ذریعے اللہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا ایسا انداز نہیں ہے کہیں۔ صاف، اے غیر مسلموں، یا ایھا الکافرون، ساری دنیا کے غیر مسلموں کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان دیوی اور دیوتاؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہمارا حال بھی یہ ہے، 50 سال سے قل یا ایھا الکافرون سن رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ قل یا ایھا الکافرون میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ خبر ہے کہ بینک میں کیا چل رہا ہے، ہمیں یہ خبر ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، ہمیں یہ خبر ہے کہ یہاں یہ ہیں اور وہ ہیں اور اس کا نکاح ہے اور یہ ہیں۔ ہمیں خبر نہیں ہے تو ہمیں قرآن کی خبر نہیں ہے۔
لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا ان مورتیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں دیا نہیں جلاؤں گا، میں دیوالی نہیں مناؤں گا، میں تمہارے کسی ایسے تہوار میں شریک نہیں ہوں گا۔ صاف اعلان کر دیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ہم تم سے بھی نہیں کہتے کہ تم ہماری عید میں آؤ، تم بقرعید مناؤ، تم عبادت کرو۔ ہاں ایمان لاؤ گے تو ویلکم، ولا ان عابد ما عبدتم، پھر کہاں، اور میں عبادت نہیں کروں گا، ابھی بھی نہیں کرتا ہوں، مرتے دم تک نہیں کروں گا ان مورتیوں کی جن کی تم عبادت۔ یہ مضمون ادھورا رہ گیا۔ زنا کی برائیاں بہت بیان ہو رہی ہے، نماز چھوڑنے کی برائیاں بہت بیان ہو رہی ہے، غیبت کی برائیاں بہت بیان ہو رہی ہے، اور بہت مبارک ہیں کہ بیان ہو رہی ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اس زمانے کا تقاضا ہے شرک کی برائیاں بیان ہونی چاہیے۔ شرک کی، کسی دنیاوی چیز کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی برائی، یہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر بہت لمبی دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فرمایا لا ولا نعبد ما عبدتم، میں عبادت نہیں کروں گا آئندہ بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور پھر کہا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، تم اپنے دھرم پر رہو، ولی دین، میرے لیے میرا اسلام ہے۔ اللہ اکبر، میرے لیے میرا اسلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، سارے پوتیوں کو، سارے پڑپوتوں کو، ساری بہوؤں کو انہوں نے جمع کیا اپنے مکان میں، آخری وقت ہیں، اور ایک سوال کیا۔ ایک باپ مرتے وقت کیا سوال کر رہا ہے، سنیے غور سے۔ نبی کا گھرانہ ہے، میں نبی کے گھرانے میں تو نہیں ہوں، ان کی اولاد نبی ہے، میرا بیٹا نبی تو نہیں ہے۔ اور کیا تربیت کی ہوگی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی؟ ایک سوال کر رہے ہیں، بیٹا بتاؤ، بیٹیوں بتاؤ، بہو بتاؤ، پوتو بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ اللہ اکبر، آخری جملہ حضرت یعقوب کا، میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کیا ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے تو مسلمان ہیں، نبی ہے، ان کے بیٹے نبی ہیں حضرت یوسف؟ کیوں انہوں نے یہ سوال کیا؟ ہمیں پیغام دیا، خبردار کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا تو مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ یہ ہے فکر کی چیز، پریشر بنایا جا رہا ہے ہم مسلمانوں پر۔ اگر ہم نے ہمارے بیٹوں کے دلوں میں بڑی بڑی ڈگریوں کی تمنا بھری، خالی عالم بن جاؤ اس کی تمنا بھری، خالی یہ بن جاؤ، خالی یہ کر لو، وہ جاب کر لو، وہ نوکری کر لو، اسکول بھی کر لو، یہ سب کچھ کیا، ایمان کی تمنا نہیں بھری، میں اپنی بیٹے کی تربیت میں فیل ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ کروڑوں روپے میرے بیٹے کو کوئی دینے آئے گا اور اس سے ایک شرک کا نعرہ بلوائے گا، میرا بیٹا شرک کا نعرہ نہیں بولے گا، کروڑوں کو لات مارے گا۔ کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ ہے سوال، اور ماحول خطرناک ہو رہا ہے، حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، اور کہیں کوئی بیداری ظاہراً نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے میں جس طرح جی رہا تھا، 100 سال بعد بھی اسی طرح جی رہا ہوں۔ کانوں کی لذت کے لیے، زبان کی عیاشی کے لیے کچھ دیر حالات پر بات کر لیتا ہوں، بس۔ تقاضے کیا ہیں؟
حالات کیا ہیں، ہماری نسلوں کو کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کھلا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی شرک کا نعرہ لگاؤ، کیا ہم بچ پائیں گے؟ ہماری بیوی کو اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے غزہ والوں کی طرح کاٹ دیا جائے، کیا پھر بھی ہم ایمان پر رہیں گے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال۔ کیا ہم جیل میں جانا برداشت کریں گے؟ ہم اپنی بڑی سے بڑی قربانیاں دینا برداشت کریں گے؟ ہم اپنے مکانوں کو گرا دینا پسند کریں گے؟ لیکن کیا ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے؟ اس درجے کا ایمان ہے؟ یہ ہے سوال۔ یہ خالی 22 جنوری تو ایک دکھاوا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا، حالات بدلیں گے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے نشانی ہے کہ اب صبح ہوگی، لیکن کیا میں ٹک پاؤں گا اس امتحان میں؟ بزرگوں، یہ ہے فکر کی چیز۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، مطمئن نہیں ہونا کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مطمئن ہونا ہے نہ ڈرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر جمے رہوں گے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کروں گے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کا کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو جمائے۔ وصلی اللہ علی النبی